بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ کہ پچھلے سیشن میں ہم لوگ کر لیے ہیں اور اینڈ کیے تھے، 3 مثال دیے تھے، اخرجا، انذرا، ارسلا، اور لاسٹ ہم لوگ مصدر کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو مصدر امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پچھلے سیشن میں جو بتایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ ختم کیے، اس میں سیشن ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہ ویڈیو اچانک سے بند ہو گیا ہو کیونکہ وہ ختم ہو گیا تھا سیشن، تو ہم لوگ اب اس کو یہاں سے ریزیوم واپس شروع کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں مصدر والا حصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مصدر کوئی معنی میں کوئی پرابلم مصدر وغیرہ سمجھنے میں؟ مصدر اسم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم لوگ ابھی ہے کر لیں، کام کا نام وہ مصدر کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اخرج یخرج، اخراج یہ مصدر ہے، اس کا ناؤن ہو گیا، مطلب اخرج یخرج فعل ہے، مصدر اخراج ناؤن ہے، ارسل یرسل فعل ہے، اس کا مصدر یعنی کہ ناؤن کیا ہے اس کا، اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ ارسال۔ انذر ینذر فعل ہے اور اس انذار اس کا ناؤن ہے، یعنی کہ اس کا وہ اسم ہے اس کا۔ ٹھیک ہے نا، تو کبھی کبھی اب ضرورت پڑتا ہے اسم استعمال کرنے کا جملہ میں، بول چال میں، اور کبھی کبھی ضرورت پڑتا ہے فعل استعمال کرنے کا، جو بھی انشاءاللہ قرآن سے کچھ مثالیں دیکھیں گے سمجھ میں آپ کو آئے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہ جو کتاب ہے کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب میں پڑھایا جا رہا ہے، اور کتاب میں سب سے پہلے جو ہے نا اسی باب کو پڑھایا گیا تھا، باب افعال، لیکن ہم لوگ پہلے باب تفعیل پڑھ لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تو میرے حساب سے لگا ہم کو کہ باب تفعیل پڑھانا زیادہ بہتر ہوگا پہلے، اس لیے باب تفعیل پہلے پڑھا دیے ہیں، اب باب افعال ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھا، یہ جو کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کتاب کے حساب سے، اچھا، کتاب میں الگ الگ کیٹیگری کیا ہوا ہے، یہ پہلا حصہ ہے، النوع الاول، یہ فرسٹ ٹائپ ہے، نو مانے ٹائپ، اول یعنی فرسٹ، تو فرسٹ ٹائپ ہے۔ فرسٹ ٹائپ کیا بتایا گیا ہے؟ فرسٹ ٹائپ رباعی ہے، رباعی سے مراد چار حروف والا، اور 4 حروف والا کیسا 4 حروف والا؟ اصلی حروف، 4 اصلی حروف ہے اس میں نہیں، اور رباعی بزیادتی حرف، بزیادتی حرف، رباعی جس میں ایک حرف زائد ہے، یعنی کہ 4 سے مراد 3 اوریجنل ہے اور ایک کیا ہے؟ ایکسٹرا ہے، 3 اوریجنل اور ایک ایکسٹرا ہے، یہ 3 جو ہے اصل ہے، اوریجنل ہے یا اصل ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایکسٹرا ہے، یہ مراد ہے رباعی۔ رباعی یعنی 4 حروف والا فعل، 4 حروف کیسے؟ 4 اصلی حروف ہے نہیں، 3 اصلی ہے اور ایک ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے کیا؟ رباعی سے مراد یہاں پر یہ فرسٹ ٹائپ ہے جس کے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہوا ما زیدہ، وہ ایسا فعل ہے، یعنی کہ رباعی، اس کی تعریف اب آ رہی ہے، تو بریکٹ میں تھا، وہ ہوا، وہ کون سا فعل ہے؟ وہ ایسا فعل ہے جو ما سے مراد الذی، وہ ہوا الذی یعنی وہ ہوا ما، وہ ایسا فعل ہے جو زیدہ، زیدہ یہ مجہول، ابھی ڈسکس کرتے نا مجہول فعل، تو زیدہ مجہول ہے، زیادہ ہوتا ہے اس نے بڑھایا، زیادہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نے بڑھایا، اور زیدہ مطلب ہوتا ہے اس کو بڑھایا گیا، ٹھیک ہے، تو تو وہ ایسا فعل ہے، ما زیدہ وہ ایسا فعل ہے بڑھایا گیا ہے، فی ہی اس میں، یعنی کہ وہ ایسا فعل ہے جس میں بڑھایا گیا ہے یا جس میں ایڈ کیا گیا ہے کیا؟ حرف واحد، جس میں ایک حرف ایڈ کیا گیا ہے، علی الثلاثی، 3 اصلی حروف پر ایک ایکسٹرا حرف کو ایڈ کیا گیا ہے، وہ ہوا ثلاثۃ ابواب، اور اس کے 3، یہ ایک ٹائپ کا خود 3 الگ الگ ٹائپ ہے، یعنی کہ 3 باب ہے اس کے اندر، فرسٹ ٹائپ میں کتنا آتا ہے؟ 3 باب آتا ہے، ٹائپ بولے 3 باب، ایک ٹائپ کے اندر 3 ٹائپ، اور یعنی کہ اس کے اندر 3 باب ہے، تو الباب الاول، ٹھیک ہے، باب الثانی میں باب تفیل ہو جو ہم لوگ کر لیے، تو اس چیپٹر کے اس بک کے حساب سے الباب الاول کون سا ہے؟ یعنی کہ پہلا باب جو ہم لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، جس کو ہم لوگ انگلش دنیا میں فارم فورس کے نام سے مشہور ہے، یہ 4 یعنی کہ یہ والا 4 لکھے ہیں، یہ 4، تو یہ پہلا باب کیا ہے؟ افعل یفعل، افعل یفعل، افعال، یہ کیا ہے؟ افعال کیا ہے؟ افعالن کیا ہے؟ منصوب، افعالن، افعال ہے کیا؟ یہ مصدر ہے سر، مصدر ہے، کون سا حالت میں مصدر دیا گیا ہے؟ منصوب، منصوب، کیوں منصوب رکھا گیا، مصدر کو بنا دیا گیا ہے؟ کوئی کارن پتا ہے آپ لوگوں کو؟
تو یہ جو ہے نا یہ طریقہ ہے, سسٹم یوز کرتے ہیں. کوئی بھی آپ ڈکشنری اٹھائیے, کوئی بھی لغت کی کتاب آپ اٹھائیے تو یہ ترتیب آپ دیکھیں گے اس میں, ماضی, مضارع اور اس کا مصدر. ماضی, مضارع اور مصدر دیا رہتا ہے, اور مصدر کو منصوب بنا دیا جاتا ہے. مصدر کو منصوب بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک قاعدہ ہے, منصوب بنانے سے وہ بن جاتا ہے مفعول مطلق. ٹھیک ہے, یہ ایڈوانس قاعدہ ہم لوگ بک 3 کے اینڈ میں کریں گے. مفعول مطلق بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, مفعول مطلق بنا کے, یہ بھی ایک طرح کا 5 مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے یہ بعد میں. تو اس کو مفعول مطلق بنا کر کے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مفعول مطلق یعنی کہ تاکید, اس کا الگ الگ مختلف کام ہے مفعول مطلق کا, جس میں ایک کام کیا ہے تاکید. تاکید دینے کے لیے مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عرب والے یہ ڈکشنری میں جو رہتا ہے, اسی سسٹم کو کیا کرتے ہیں, مطلب وہ لوگ فالو کرتے ہیں کہ ماضی اور مضارع ذکر کرنے کے بعد میں مصدر ذکر جب کرتے ہیں تو مفعول مطلق بنا دیتے ہیں اس کو, اس لیے منصوب ہو جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, مفعول مطلق تاکید کے لیے کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے, جب ڈکشنری آپ پڑھ رہے ہیں, یہاں پر کیا تاکید, یہاں پہ تو کوئی تاکید مراد نہیں. ظاہر سی بات ہے, جملہ تھوڑی نہ بن رہا ہے, لیکن یہ سسٹم پھر بھی استعمال کرتے ہیں اس کو, مصدر کو منصوب شکل میں پیش کرتے ہیں, منصوب حالت میں پیش کرتے ہیں, مفعول مطلق بن جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اگر یہ جملہ ہوتا واقعی میں تو تاکید ہوتا, جو بھی کام ہو رہا ہے, یعنی کہ اگر فعل کے بعد اس کا مصدر ذکر کر دیا جائے, کہ مفعول مطلق آ گیا تو بتا دیتے ہیں, اگر کوئی بھی فعل ہو, ایک جملہ میں آپ فعل بتا رہے ہیں, اس نے ایسا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ مصدر بھی ذکر کر دیتے ہیں نا اس کا, اور منصوب حالت میں ذکر کر دیتے, تو پھر معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ یہ چیز آئے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز جیسے کہ انذرا کیے نا, ہم لوگ ابھی کیے تھے انذرا. انذرا یعنی کہ اس نے ڈرایا, ہی وارنڈ. انذرا, اس نے ڈرایا. اگر انذرا کے بعد میں ہم لوگ کیا انذرا کا مصدر بھی لا دیتے ہیں. انذرا کا مصدر کیا, انذار, اور مصدر کو منصوب کر دیتے, انذرا انذارن. انذرا انذارن, یہ معنی اگر, یہ تو کافی ہے, اس نے ڈرایا, لیکن اس نے ڈرائے کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ مصدر بھی لا دے اور مصدر کو منصوب کر دے, انذرا انذارن, تو معنی کیا ہو جائے گا, اس نے کیا ڈرایا بھائی, یہ معنی ہو گیا, اس نے زبردست ڈرایا, اس نے کیا وارننگ دیا. ٹھیک ہے, امام صاحب نے خطبہ ایسا دیا, اس میں انہوں نے ڈرایا, انذرا انذارن. انذرا انذار, اس نے کیا زبردست ڈرایا, یہ معنی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ معنی ہو جاتا ہے. تو ایسا قرآن میں مثالیں ہیں. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا, یہ پورا پڑھے تو منصوب, ترتیلن یہ منصوب ہے, جو باب اب تفعیل ہم لوگ کیے تھے. انشاءاللہ اس میں بھی آئیں گے آج, اگر موقع ملتا ہے تو اس کا بھی ہم لوگ کچھ کریں گے مثال. آج تو لگتا نہیں خیر موقع ملے گا. تو ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو پڑھو بہترین طریقے سے, یہ بہترین, صحیح کا معنی کس سے نکلتا ہے, یہ مفعول مطلق سے نکلتا ہے. ترتیلن یہ منصوب آ رہا, مصدر مفعول مطلق بن. اچھا خیر ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں کریں گے. خیر اب آگے تھوڑا بہت تو سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا کہ ایک جملہ ہوتا ہے, اس میں فعل کے ساتھ ساتھ اس کا مصدر کو بھی ذکر کر دیا جائے اور اس کو منصوب بنا دیا جائے, تو معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے, اور یہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, خیر تو یہ باب کون سا ہے, افعل یفعل افعالا. اور یہ جو مصدر کو ذکر کرنا ایک خاص, مزید فی کے ساتھ نہیں, مجرد کے ساتھ بھی ایک خاص ہے. ٹھیک, مجرد فعل بھی جب لغت میں ڈکشنری آپ کھول کے پڑھیں گے تو اس کا مصدر اس کے ساتھ ساتھ دکھتا ہے. ٹھیک ہے, خرج یخرج خروجن, پھر وہ منصوب بنا ہوا دکھتا ہے. ٹھیک ہے, جلس یجلس جلوسن, مصدر اس کے ساتھ آتا ہے, یہ ڈکشنری کے ساتھ میں مصدر ملے گا آپ کو, اور منصوب کر دیا جاتا ہے اس کو اکثر. ٹھیک, ایسے خیر, تو یہ باب ہم لوگ پڑھے, افعل یفعل افعالا. موزون سے مراد کیا ہے, اس کی مثال, موزونہ مضاف مضاف الیہ, موزونہ یعنی کہ اس کی مثال, یا یہاں پر کرے اس کی مشہور مثال, یہ ترجمہ یہاں پر کر سکتے ہیں, پرائم ایگزامپل. موزون سے مراد یہاں پہ کیا ہے, اس کی مشہور مثال, یہ معنی کر سکتے ہیں. موزون ہو, اٹس پرائم ایگزامپل, اس کی مین مثال کیا ہے, جس نام سے مشہور ہے یہ باب, اکرما. ٹھیک ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, اکرما یکریمو. ٹھیک ہے, نیچے چلا گیا 1 منٹ, اکرما یکریمو. ٹھیک ہے جی, آواز آ رہی ہے نا, کلیئر ہے وائس؟ جی کلیئر ہے. ٹھیک ہے, اکرما یکرما یہاں پہ لکھ دیتے ہیں, اکرما یکریمو.
اکرم یکرمو، ٹھیک ہے. اکرم یکرمو اکرامن. اکرامن کیا ہے؟ یہ مصدر بھی ہم لوگ کیے نا. یہ جو باب ہم لوگ کیے ہیں افعل یفعلو، جو چارٹ ہم لوگ اس سے پہلے والے سیشن میں کر رہے تھے، افعل یفعلو، ٹھیک ہے. افعالن، افعالن، افعال یہ مصدر ہے، ٹھیک ہے. افعال اسی کو اسی کو یہاں پہ مفعول بطور مفعول منصوب بنا کے منصوب پیش کیا جائے. بتا دیا آپ کو منصوب کیوں بنایا جاتا ہے. افعل یفعل افعال، یہ اصل مصدر ہے افعال، ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ. اکرم یکرم اکرامن، معنی کیا اکرم یکرمو کا؟ اکرم یکرمو کیا معنی اس کا؟ اکرم یکرمو شاید عزت دینا. ہاں دیکھیے مصدر سے معنی نکل جاتا ہے نا. مصدر ہی دیکھیں گے تو معنی، کیونکہ اردو میں مصدر یوز ہو رہا ہے. اکرام، اس نے اکرام کیا، عزت دیا، بہت اچھا. اس نے ہی آنرڈ، ٹھیک ہے. اکرما یکرمو، اکرام کرنا، کسی کا عزت دینا، آنر کرنا، ٹھیک ہے. اکرم اکرام، تو بہت سارا معنی دیکھیے گا اردو میں مصدر یوز ہو رہا ہے. اردو جب ترجمہ کرتے ہیں تو مصدر کا سہارا لے کر کے ترجمہ کرتے ہیں، مصدر ہی کو ترجمہ بنا دیتے ہیں، سمجھ اس طریقے سے. تو اکرم یکرمو اکرام کرنا. اکرام اصل میں مصدر جو ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں، اکرام مصدر ہے، ٹھیک ہے. اکرم یکرم اکرامن، اکرام کرنا یعنی اس نے اکرام کیا کسی کا، اس نے عزت دی، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ ایک مثال ہو گئی. علامتہ و علامتہ، اور اس کی علامت، یعنی یہ باب جو ہم لوگ یہ جو باب ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ جو باب ہم لوگ کر رہے ہیں، اس میں اس کی نشانی کیسے پہچانتے ہیں اس کو؟ علامتہ، اس کی علامت یہ ہے کہ ان یعنی کہ ان یکونا، کہ ہوتا ہے. کانا یکون مانے ہوتا ہے، ہوگا، ہوتا ہے. تو ان یکون کہ علامت ان یکون کہ ہوتا ہے ماضی، اس کا ماضی، ماضی ہی اس کی ہوتا ہے اس کا ماضی. یہ سب ہم بتا چکے ہیں. یہ ہو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کتاب ہو، قلم ہو، تو یہ ہونا چاہتا ہے کیا؟ ماضی، ماضی ہو، ماضی ہو. جیسے کتاب ہو ہے ویسے یہ ماضی ہو، یعنی اس کا ماضی، یعنی اس باب کو جو ماضی ہوتا ہے. ماضی، یہ دمہ کیوں، یہ دمہ نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، ٹھیک ہے، کسرہ پڑھتے ہیں. یہ ہم لوگ قاعدہ پڑھتے ہیں نا، ہو کو ہی پڑھ دیتے ہیں. تو ہو کو ہی جو ہے کب پڑھتے ہیں؟ قاعدہ ہم لوگ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب یہ جو اوریجنلی ہو تھا، جب ہو کے پہلے یا ساکنہ آتا ہو، یا کے اوپر سکون ہو. جب ہو کے پہلے کیا ہو؟ سکون والا یا ہو یا پھر کسرہ ہو، تو ہو کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہم لوگ ایک جنرل قاعدہ پڑھے تھے، اب اس کو ریپیٹ ہم نہیں کرے، ٹائم جائے گا. تو ماضی کہ اس کا ماضی کہ ہوتا ہے اس کا ماضی علی اربعۃ احرف. اس باب کی علامت کیا ہے کہ اس کا ماضی ہوتا ہے کیا؟ علی، اس کا ماضی ہوتا ہے، یعنی اس کا ماضی پایا جاتا ہے اس باب کا علی، یا اس کی ماضی کی بنیاد ہوتی ہے کتنے حروف پر؟ علی اربعۃ احرف. اس کا ماضی کی، اس کے ماضی کی بنیاد ہوتی ہے 4 حروف پر. تو 4 حروف ہی ہے نا ماضی میں، افعل 4 حروف ہے. بی زیادت، اور ایکسٹرا کیا ہے؟ 4 حروف کیسے 4 حروف ہے؟ بی زیادت الحمزتی فی اولی، ایک حمزہ زائد ہوتا ہے اس میں، ایک حمزہ ایکسٹرا ہوتا ہے. ود دا ایڈیشن آف دا حمزہ فی اولی ان اٹس بگننگ، یا کہیں گے کہ ایک زائد حمزہ اس میں ہوتا ہے فی اولی، اس کے شروع میں، ٹھیک ہے. تو افعل ایسے آ گیا، شروع میں نا زائد حمزہ ہے افعل، ٹھیک ہے. وہ بنا یہ سمجھ میں آ گیا نا کیسے ترجمہ بن رہا ہے اس کا، ٹھیک ہے. وہ بنا اور بنا سے مراد ہوتا ہے اس کا بننا. بنا مانے اس کو بنانا، ٹھیک ہے. بنا یا ہم لوگ یہاں بنا مانے ہوتا ہے بنانا، وہ جو بنتا ہے یا جو وہ یہاں پر معنی کریں گے یہاں پہ، اور اس کا استعمال، ٹھیک ہے. وہ بنا اور اس کا استعمال ہوتا ہے کس، وہ بنتا ہے یعنی کہ وہ استعمال ہوتا ہے کس لیے؟ للتعدیہ، اٹ از یوزڈ فار تعدیہ، ٹھیک ہے. تعدیہ، للتعدیہ، لی معنی کے لیے، تعدیہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ وہ تعدیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے غالباً، اکثر یہ جو فعل استعمال ہوتا ہے
اکثر اس فعل میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ غالباً کیا تعدیہ کا معنی پایا جاتا ہے. تعدیہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوزڈ فار تعدیہ، للتعدیتی. کیا معنی تعدیہ کا؟ یعنی کہ اس فعل میں جو معنی ہوتا ہے وہ تعدیہ کا معنی پایا جاتا ہے. تعدیہ مطلب کیا ہے؟ کس فعل کو کہتے ہیں کہ اس فعل میں تعدیہ ہے؟ جی بتائیے، پتہ ہے آپ لوگوں کو تعدیہ؟ جس فیل کا آبجیکٹ ہوتا ہے وہ. ہاں بہت اچھا. اب متعدی پتہ ہے نا، متعدی، متعدی تعدیہ سے ہی نکلا وہی ہے. بہت اچھا، بارک اللہ فی. متعدی، ٹھیک ہے، فعل متعدی. تعدیہ سے مراد متعدی، یعنی کہ اس باب میں جو فعل ہوتا ہے نا، موسٹ آف دا فعل، موسٹ آف دا وربس فاؤنڈ ان دس باب، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ متعدی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، متعدی یعنی کہ ہیز آبجیکٹ. ٹھیک ہے، ہیز این آبجیکٹ. ٹھیک ہے، مفعول بھی ہوتا ہے اس باب میں جو فعل اکثر ہوتا ہے. متعدی یعنی کہ مفعول بھی والا فعل ہوتا ہے اس باب میں اکثر. کہہ رہے ہیں مفعول بھی میم شارٹ میں لکھ رہے ہیں. مفعول متعدی سے مراد مفعول بھی. اور متعدی کا الٹا کیا ہے؟ کوئی فعل اگر مفعول بھی نہ لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لازم. لازم. بہت اچھا، لازم. لازم فعل یعنی کہ مفعول بھی کی ضرورت نہیں، فعل فاعل فاعل مل کر کے فاعل سے معنی کمپلیٹ ہے. فعل لازم بھی ہوتا ہے، لیکن تو اکثر اس باب میں جو فعل پایا جاتا ہے وہ متعدی ہوتا ہے. یہ معنی ہے للتعدیہ یعنی کہ متعدی، فعل متعدی ہوتا ہے اکثر اس باب کا، غالباً یعنی کہ اکثر. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ وقد یکون لازمن. یکون معنی ہوتا ہے، لازمن، اور وہ لازم بھی ہو. وقد یکون لازمن. اچھا، قد کا مطلب کیا پڑھیں آپ لوگ؟ قد مطلب کیا ہوتا ہے؟ قد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکید پیدا کیا جاتا ہے سر. تاکید کے لیے، یا کہیں گے اس کو تحقیق. ٹھیک ہے، تاکید. معنی کو پریزنٹ پاس میں لیا جاتا ہے، پریزنٹ میں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ہوتا ہے. پہلے تاکید آپ صحیح کہتے ہیں، تحقیق. ٹھیک ہے، تحقیق، تحقیق کے لیے، یعنی کہ تاکید کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک اور معنی بھی تو جو ہم پہلے بتا چکے، لیکن یہ کافی 2-3 مہینہ پہلے شاید بتایا تھا میرے خیال سے، اب شاید بھول گیا ہوں. قد تحقیق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ تحقیق، سرٹن ہو جانے کے لیے، یعنی کہ بے شک کا معنی سمجھ لیجیے تاکید. ٹھیک ہے، اور قد جو ہے نا، اور اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے قد؟ کیا یہ تقلیل؟ تقلیل یعنی کہ کم کرنا. کم. ہاں، سم ٹائمز کا میننگ کے لیے بھی قد استعمال ہوتا ہے. سم ٹائمز، کبھی کبھی. ٹھیک ہے، تو قد میں کبھی 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 معنی آتا ہے. ٹھیک ہے، قد میں تحقیق کا معنی بھی تاکید کا ہے، لیکن قد کبھی کبھی، کبھی کبھی کا معنی بھی قد آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو قد میں کبھی کبھی، کبھی کبھی کا معنی بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ تو قد یکون، یکون معنی ہوتا ہے، اور یہ والا قد کبھی کبھی کے معنی میں. تو کبھی کبھی وہ ہوتا ہے. یکون میں مراد کیا؟ وہ ہوتا ہے. وہ سے مراد وہ فاعل، وہ سے مراد کیا؟ فعل. یکون مطلب وہ ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ وہ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یکون معنی وہ ہوتا ہے. اس کا فاعل جو ہے، فاعل نہیں ہوگا، اس کا اسم ہوگا، کیونکہ یہ کانا یکون ناقص فعل ہے تو اسم خبر ہوتا ہے. تو اس کا یعنی وہ ہوتا ہے، وہ سے مراد کیا؟ فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی وہ، کبھی کبھی فعل جو اس باب میں پایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لازم ہوتا ہے. اچھا، لازم یہ منصوب کیوں آیا لازمن؟ یہ منصوب کیوں ہے یہاں پہ؟ خبرو کانا ہے سر. ہاں بہت اچھا، خبر کانا ہے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، خبر کانا ہے. کانا یکون مضارع کانا ہے، اس کا خبر ہے، اس لیے منصوب ہے. کانا کا خبر منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی وہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ لازمن. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. کانا حامد، حامد تھا. حامد کیا تھا؟ مدرسن. حامد واز اے ٹیچر. ٹھیک ہے، جب یہ تھا. ٹھیک ہے، تو کانا کا خبر کانا ہو، کانا مادی یکون ہو، اس کا خبر کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کانا ناقص ہے. ٹھیک ہے، کانا جو ہے وہ کبھی کبھی تام بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ضروری نہیں کہ ناقص ہوتا ہے. اس کا کبھی کبھی تام کے معنی میں بھی کانا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، خیر وہ کم ہے، لیکن ایسا کانا تامہ بھی ہے. ٹھیک ہے، کانا کبھی کبھی
اس کو اس کا اسم خبر یہ ایڈوانس چلا بعد میں خیر بتا دیتے ہیں آپ کو. ایسا ہے کانا کا تام والا ورژن بھی ہے ناقص. کچھ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کانا فل ہے یعنی ناقص نہیں. ٹھیک ہے خیر چلو بعد میں. ٹھیک ہے تو کبھی کچھ پتہ چلا کہ اس باب میں جو فعل ہوتا ہے وہ اکثر متعدی ہوتا ہے اور کبھی کبھی لازم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اب آگے کیا آ رہا ہے؟ مثال المتعدی. متعدی کی مثال کیا ہے؟ نحو. نحو مانے مثال ایگزامپل. نحو مانے ایگزامپل فار ایگزامپل. ٹھیک ہے کیا؟ اکرم زید عمرن. ترجمہ کیجیے اس کا. اکرم زید عمرن. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اکرم زید عمرن. کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو؟ زید نے امر کی عزت کی، بڑائی کی. ہاں بہت. زید نے امر کی عزت کی یعنی کہ زید آنرڈ. زید آنرڈ عمر. ٹھیک ہے زید نے اس کا احترام کیا یا اکرام کیا. ٹھیک ہے یہ معنی میں اکرام کیا. اکرم زید عمرن. ٹھیک ہے اس سے زید واز جنرس ٹو عمر یا زید آنرڈ عمر یہ معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اکرم زید عمرن. تو یہ متعدی کی مثال ہے. یہاں پر دیکھ رہے عمرن یہ مفعول بھی ہے منصوب ہے. ٹھیک ہے منصوب ہے. اچھا اور متعدی کی مثال کیا ہے؟ یہ اسمعت زیدن الحدیث. ہاں اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ اسمعت زیدن الحدیث. اسمعت زیدن الحدیث. جی زید نے حدیث بات سنائی. ہاں بہت اچھا. بارک زید نے بات یا حدیث. حدیث کا حدیثی ترجمہ کرتے زید نے حدیث سنائی. ٹھیک ہے زید نے ہوگا یا کیا ہے یہاں پہ؟ اسمعتو کیا ہوگا؟ میں نے زید کو سنائی. ہاں میں نے زید کو حدیث سنائی. ٹھیک ہے I made زید hear a حدیث. hear the حدیث. ٹھیک ہے میں نے زید کو حدیث سنائی. میں نے زید کو حدیث سنائی. مفعول بھی کہاں اس میں؟ اسمعت زیدن الحدیث. کہاں مفعول بھی اس میں؟ مفعول بھی کہاں اس میں اس جملے میں؟ زیدن. زیدن. اور الحدیثہ کیا ہے پھر؟ زیدن اگر مفعول بھی ہے تو الحدیثہ کیا ہے؟ وہ بھی مفعول ہے سر، ہاں مفعول بھی ہے. یہ بھی مفعول. بارک اللہ فیک. صحیح دونوں مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے دونوں ہی مفعول بھی ہے. جس تو اوپر والے مثال میں مفعول بھی کیا تھا؟ ایک. ٹھیک ہے تو اکرما جو فعل ہے یہ بنا ہے کس سے؟ اکرما جو تھا اس کا متعدی کیا ہے اوریجنلی؟ ٹھیک ہے کروما. ہاں کروما. کروما کا مطلب ہوتا ہے وہ عزت والا ہو گیا. ہی بیکیم آنریبل. وہ سخاوت والا ہو گیا. ہی بیکیم جنرس. ٹھیک ہے کروما یہ مانے. لیکن جب اس کو ہم اس باب میں لے آتے ہیں یہ حمزہ تعدیہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حمزہ تعدیہ بھی کہتے ہیں. حمزۃ التعدیہ تھی. حمزہ لا کر کے جب اس باب میں لے آتے ہیں تو اکرما. ٹھیک ہے اکرما اس باب میں لے آتے ہیں تو پھر معنی متعدی کا ہو جاتا ہے. تو کروما میں جو تھا اصل معنی کیا تھا؟ کروما میں معنی وہ عزت دار ہوا، وہ کرم کرنے والا ہوا، وہ سخاوت والا ہو گیا. ہی بیکیم جنرس. ہی بیکیم آنریبل. تو وہ متعدی نہیں ہے یہ لازم فعل ہے. لیکن جیسے ہم اس باب میں لے آتے ہیں اکرما میں لے آتے ہیں اس کو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ لازم بن جاتا ہے. مفعول بھی کی ضرورت ہے اس کو. پہلے کوئی مفعول بھی نہیں تھا، زیرو مفعول بھی تھا. اب ایک مفعول بھی اس کا ہو گیا. اس طریقے سے اسمعت میں جو فعل کیا ہے؟ یہ فعل ہے اسمع. تو اس کا جو مجرد ہے جیسا اکرما کا مجرد فعل کیا تھا؟ کروما. اس کا مجرد فعل کیا ہے؟ اسمع کا کیا مجرد فعل اس کا؟ سمیا. سمیع. بہت اچھا. سمیع اس کا مجرد فعل ہے. اور سمیع جو ہے اس نے سنا. تو سمیع کا ایک مفعول بھی ہوتا ہے پہلے سے. سمیع میں پہلے سے مفعول بھی ہوتا ہے ایک مفعول بھی ہے نا. اس نے سنا تو اس میں کیا تھا؟ سمیع کو اگر یہاں پہ لکھے ہم لوگ جو جملہ اس حساب سے
समिया में था, ये अगर ऐसे लिखे तो समिअतु अल हदीसा ये होता। समिअतु मतलब आई हर्ड, मैंने सुना, क्या? अल हदीस आई मफूल भी, आई हर्ड द हदीस, मैंने हदीस सुना, मैंने हदीस सुनी, ठीक है। समिअतु अल हदीसा एक मफूल भी, मैंने हदीस सुनी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बाब में लाने के बाद, जब ये समियत, इस हम लोग इस बाब में ले आए समिया को, ठीक है, इस बाब में ले आए, तो अब इस बाब में कैसे लाते हैं? हमजा ऐड कर दे, अस्मा हो जा रहा है ना, अस्मा, अस्मा हो जा रहा है, ठीक है, अस्मा। अब जो ये था अस्मा, इसको इस बाब में लाया तो अस्मातु, क्या पढ़ा जाएगा अभी? अस्मातु मतलब हो गया मैंने सुना, नहीं मैंने सुनाई। समिया मतलब सुना, अस्मा मतलब क्या हो गया? मैंने सुनाई। अस्मा, अस्मातु हो गया क्या? गर्दान, अस्मा, अस्मा, अस्माउ, मैंने सुनाई। अस्मातु मैंने सुनाई। आई मेड देम, आई मेड समवन हियर समथिंग, ठीक है। अस्मातु मैंने सुनाई हदीस। अब यहाँ पर एक और मीनिंग आना चाहिए, मैंने सुनाई हदीस किसको? तो ज़ैदन, वो आ गया। अस्मातुल हदीसा ज़ैदन, मैंने जैद को हदीस सुनाई। अब यहाँ पे जैद पहले है, अस्मातु जैद पहले आएगा। अस्मातु ज़ैदन अल हदीस, अस्मातु ज़ैदन अल हदीस, मैंने जैद को हदीस सुनाई। ठीक है, समझ में आया ना? तो सब ये मिसाल में क्या था? अक्रमा में, अक्रमा को जो मुजर्रद था, इसमें कोई मफूल भी नहीं था, और इस बाब में लाने के बाद एक मफूल भी हो गया। लेकिन इस जो ये जो मिसाल है, इसमें एक मफूल भी पहले से था, इस बाब में एक था पहले से, इस बाब में लाने के बाद क्या हो गया? दो मफूल हो गया। अस्मातु तो ज़ैदन एक मफूल, मफूल भी अव्वल, अल हदीसा मफूल भी सान, तान यानी कि दूसरा मफूल भी, ठीक है। तो दो मफूल भी ले लिया। तो इस बाब की खुसूसियात हम लोग पढ़ चुके हैं, एक मफूल भी रहता है तो दो मफूल भी आ जाता है इस बाब में। अच्छा, इस जुमला को पढ़ेंगे कैसा? ये जो जुमला गुजरा है पूरा अगर पढ़ना चाहे तो अस्मातु ज़ैदन कैसे पढ़ेंगे इसको? अगर बिना रुके हुए पढ़ना है, जैद को मिलाना हदीस से, कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे इसको? ज़ैदनिल हदीसा। हाँ, ज़ैदनिल पढ़ देंगे, ठीक है, ज़ैदनिल, क्योंकि पता है आपको ये तो सुकून है, लाम, अलिफ लाम में सुकून। अब ज़ैदन कैसे पढ़ेंगे? ज़ैदन, तो जैसे कि तनवीन का मतलब क्या होता है? तनवीन का मतलब तो नून ना होता है, उसको अगर खोल के लिखा जाए तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा। अगर इसको खोला जाए जैद को, तो यहाँ पे क्या था? नून था, ये जैद पर फतहा था, ज़ैदन ऐसे था, ज़ैदन, समझ रहे ना? जई और दाल पर फतहा और नून पर सुकून, ज़ैदन, तो दो सुकून मिल गया, तो दो सुकून मिला, कैसे हल करेंगे इसको? नून, नून, नून पे कसरा दे देंगे, तो ज़ैदनिल हदीसा, ज़ैदनिल, ये पढ़ रहे ज़ैदनिल हदीसा, ऐसे पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना? इसलिए कुरान जब आप पढ़ेंगे, कुरान हम लोग पढ़ते हैं इंडिया पाकिस्तान वाली स्क्रिप्ट, मजीदी स्क्रिप्ट पढ़ते, उसमें देखते हैं ना, मैंने जो कुरान हम लोग पढ़ते हैं उसमें स्क्रिप्ट में, उसमें नून कसरा दिया रहता है थोड़ा सा बताने के लिए, किसको? और किसको कसरा दे करके पढ़ना है, ठीक है ना? ये छोटा सा कायदा दिया जाता है कुरान में, छोटा सा, ठीक है, समझाने के लिए इस तरीके से, ठीक है, पहले तो समझाने का कायदा, ये समझ में आ गया ना ये? इसमें अच्छा, और मिसाल, व मिसालुल लाजिम, व मिसालुल लाजिम, ये तो मुतअद्दी की मिसाल हो गई, जीरो, एक मफूल भी नहीं था, मफूल भी आ गया, एक मफूल था, दो मफूल हो गया। अब मिसाल किसकी है? लाजिम की मिसाल क्या है? नहू अस्बहर रजुलु, ठीक है, अस्बहर रजुलु, क्या इसका ये है तर्जमा? क्या करेंगे? अस्बहर रजुलु, ये पिछले क्लास में बताया था, अस्बहा का क्या माने है? वो आदमी सुबह में दाखिल हुआ। हाँ, सुबह में दाखिल होना, यानी कि सुबह करना, सुबह टू का। एंटर्ड द मॉर्निंग, ठीक है। अस्बहा अर्रजुलु मिला के अस्बहर रजुल, तो आदमी ने सुबह किया, ये हो गया लाजिम है, इसको मफूल भी की जरूरत नहीं, कंप्लीट है, ठीक है ना? ठीक, कुछ मीनिंग में कंप्लीट, हाँ वो एक्स्ट्रा, आदमी ने सुबह कैसे किया बस, लेकिन आदमी सुबह को पहुंच गया, आदमी, द मैन एंटर्ड द मॉर्निंग, ऐसा नहीं कि रात में मर गया आदमी। अस्बहर रजुलु, आदमी ने सुबह किया, ठीक है, आदमी सुबह में दाखिल हो गया, अस्बहर रजुल, ठीक है, अस्बहर रजुल,
اصبح الرجل، ایک منٹ، ٹھیک ہے، اصبح الرجل the man entered the morning، تو یہ لازم فعل ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے مفعول بھی کی، ٹھیک ہے، اصبح الرجل، ٹھیک ہے۔ اصبح کا ایک معنی دخول ہو گیا، دخول بتائے تھے نا، دخول فی الزمانی والمکانی، تو یہاں پہ دخول فی الزمان مراد ہے، دخول، ٹھیک ہے، الدخول یہ پڑھا دی تھی پچھلے دفعہ، الدخول فی الزمان، زمانے یعنی وقت میں داخل ہونا، اور اصبح کا ایک اور معنی ہوتا ہے ہو جانا، کانا کا معنی بھی لیتا ہے اصبح، ٹھیک ہے، جس کو سیرورہ کہتے ہیں، سیرورہ، ٹھیک ہے، سیرورہ کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منٹ، سیرورہ یعنی کہ کانا، سیرورہ یعنی کہ سارا یا کانا کہے تو آپ کو لیے آسانی ہوگی، کانا یعنی ہو جانا، تو اصبح اگر دخول کا معنی ہے تو پھر یہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے کہ یہ لازم ہے اور کم اس کو ضرورت نہیں ہے، اگر سیرورہ کا معنی تو پھر یہ ناقص ہے، فعل کانا کا طرح معنی آ جائے گا اس میں، ٹھیک ہے، دخول ہے تو معنی میں کوئی پرابلم نہیں، بس کیا اس میں ملے گا آپ کو فعل اور فاعل بس، لیکن اگر سیرورہ کا معنی ہے، اگر یہ سیرورہ کا معنی کنے یعنی کانا والا معنی ہے تو اس میں آپ کو کیا ملے گا، اصبح کے بعد اس کا اسم ہوگا اور اس کا کیا آنا چاہیے، خبر آنا چاہیے، اسم اور خبر ہوگا، تو اصبح کا دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک دخول اور ایک کانا، ٹھیک ہے، تو قرآن میں دخول کا، اصبح کا دخول استعمال بہت کم ہی ہے، ایک یا دو مرتبہ ہے شاید، ٹھیک ہے، اور میں نے بہت ہی کم ہے، ایک دو تین شاید نہیں، ایک دو ہی ہے شاید، اللہ عالم، دیکھنا پڑے گا ایک بار۔ اور سیرورہ بطور کان، اصبح سیرورہ کے معنی میں یعنی کانا کے معنی میں، یعنی کہ ناقص معنی میں جس میں اسم خبر ہو، اس میں جو ہے استعمال جو ہے اصبح اکثر زیادہ قرآن میں ہے۔ اصبح اگر ناقص کے معنی میں ہے، سیرورہ کے معنی میں ہے، تو معنی کیا ہوگا، وہ ہو گیا، ابھی دخول کا معنی میں تھا تو کیا ترجمہ کر رہے تھے، وہ داخل ہوا صبح، صبح میں آدمی نے صبح کیا، لیکن اگر کانا کے معنی میں ہوگا تو کیا ترجمہ کریں گے ہم لوگ، آدمی، اصبح الرجل کا کیا ترجمہ ہوگا، آدمی نے، کیا معنی ہوگا، آدمی ہو گیا، ہاں آدمی ہو گیا، ہاں یہ کانا والا معنی ہو گیا، اس کا مطلب یہ نقص ہے، اس پہ کمی ہے، اس میں تب آدمی ہو گیا، اس اگر یہ ترجمہ کریں گے تو آدمی جو ہے فاعل نہیں ہے، اس کو اسم کہا جائے گا، پھر دا مین بیکیم، آدمی ہو گیا کیا، اب یہاں پر ہوگا مریدن، کانا خبر، کانا کیا ہوتا ہے، منصوب نہ، تو خبر اصبح منصوب ہوگا، اس کیس میں ایک کانا کی بہنوں میں سے ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا، مریدن، اصبح الرجل مریدن، آدمی ہو گیا بیمار، دا مین بیکیم کا معنی ہوتا کانا، یعنی اصل میں کہتے ہیں سیرورہ یعنی کہ اصبح بمعنی سارا، سارا مطلب ہوتا ہے ہو جانا، تو بھی کم، ٹھیک ہے، اور کانا بھی سارا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو بھی کم ہو گیا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو سارا کہتے ہیں، یا کانا آپ کے لیے آسانی کے لیے کانا بتا دیں، اصبح الرجل مریدن، آدمی بیمار ہو گیا، تو ہو گیا، اصبح ہو گیا کے معنی میں بھی آتا ہے، ہی بیکیم، اور اصبح دخول کے معنی میں بھی آتا ہے، ہی انٹرڈ دا مارننگ، دخول کے معنی میں تو وہ کمپلیٹ فعل ہے، لازم ہے، فعل فاعل، ٹھیک ہے، اور ضرورت نہیں، سیرورہ کے معنی میں، کانا کے معنی میں، سارا کے معنی میں تو اسم خبر کی، اسم کے ساتھ ساتھ خبر کی ضرورت ہے اس کو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ وہ اثمر البستان، ایک اور مثال کیا ہے اس کی، اثمر البستان مطلب ہوتا ہے کیا، گارڈن، ٹھیک ہے، بستان، ٹھیک ہے، اثمر البستان، یہ بھی جو ہے لازم فعل ہے، ٹھیک ہے، اسمرا میں ثمر کا معنی کیا ہوتا ہے، سا میم را، تو اسمرا اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اسمرا میں سا میم را کا کیا معنی ہوتا ہے، پھل، پھل، ٹھیک ہے، بہت اچھا، ہاں، تو اسمرا، تو یہ باب یہ جو باب ہے نا، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے، ثمرا یعنی کہ پھل ہوتا ہے، اور اس ثمر یعنی کہ پھل، اور اس باب میں اگر لا دے یعنی اسم سے فعل بنا دے رہے، اثمرا کر دیے،
اسمرا مطلب کیا ہو جائے؟ پھلدار. ٹھیک ہے، اسمرا مطلب ہو جانا ہے پھلدار ہو جانا. ٹھیک ہے، پھلدار ہو جانا، یہ معنی میں مطلب یہ آ رہے گا. ٹھیک ہے، پھلدار ہو جانا اسمرا. ٹھیک ہے. تو سر اس نے پھل دیا کا بھی ترجمہ ہوگا کیا اس میں؟ اس نے پھل، ہاں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ایسے ہوگا اٹ بور فروٹ. ہاں اس نے پھل دیا، اس نے پھل دیا، ایسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہ اسمر البستان، بستان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بستان کا مطلب ہوتا ہے یہ وہی پھل، مطلب پھل کا گارڈن، فروٹ ٹریز کا گارڈن. ٹھیک ہے، بستان مطلب ہوتا ہے فروٹ ٹریز، فروٹ ٹریز والا گارڈن. گارڈن کے لیے ایک اور ورڈ کیا ہم نے، یاد ہے آپ کو؟ بستان تو ہے، اور ایک اور ورڈ ہے گارڈن کے لیے، باغ. گارڈن کے لیے کیا ورڈ کیا ہم لوگ؟ حدیقتن. ہاں حدیقتن. ٹھیک ہے، حدیقتن. حدیقتن جو ہے، کیا فرق ہے دونوں کے بیچ میں؟ کہا جاتا ہے کہ حدیقہ میں ایک باؤنڈری بھی ہوتا ہے، دیوار ہوتا ہے. حدیقہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دیوار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حدیقہ میں ایک دیوار پایا جاتا ہے. یہ ہم جب یہ کتاب کے مؤلف جو ہم لوگ کو جب یہ کتاب پڑھا رہے تھے ہم لوگ کو، تو انہوں نے ایک چیز بتائی تھی. یہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب یہ لکھی ہوئی ہے جو ہے ایک انجان آتھر ہے، مؤلف کا نام پتہ نہیں. ٹھیک ہے نا، اس کتاب کے جس نے تعلیف کی ہے، اوریجنل کتاب. ٹھیک ہے نا، انون ہے، کسی نے کہا اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، لیکن یہ اس کے بعد اس کتاب کو جو ہے شیخ نبیل جس سے پڑھ رہے ہیں، جن کی کتاب ہے یہ، انہوں نے اس کو تہذیب کیا، تھوڑا ماڈیفائی کیا، مثال وغیرہ ایڈ کیا، کچھ چیز کو ہٹایا جو چیز مناسب نہیں تھی. تو اصل وہی کتاب ہے، لیکن کچھ ایکسٹرا ایڈیشن، کچھ ہٹا کے کچھ کاٹ چھاٹ کیا انہوں نے ہلکا پھلکا، اور اس کے بعد تو انہوں نے اس کی تہذیب کی. ٹھیک ہے، تو یہ مہذب کتاب ہے، تہذیب شدہ کتاب، تھوڑا سا چینجز کے ساتھ میں ہے. تو وہ انہوں نے جب یہ ہم لوگ کو وہ کتاب پڑھا رہے تھے، وہ یہ بتایا تھا کہ حدیقہ بھی فروٹ ٹریز کا گارڈن ہوتا ہے، لیکن حدیقہ میں کیا ہوتا ہے؟ دیوار ہوتا ہے، وال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور بستان میں وال نہیں ہوتا. یہ فرق بتا رہے تھے کہ بستان میں وال نہیں ہوتا، دیوار نہیں ہوتا، اس میں دیوار ہوتا ہے. حدیقہ میں دیوار ہے، بستان میں دیوار نہیں. ایسے ہی گارڈن ہے بنا دیوار کے، دیوار ہو جائے تو حدیقہ یا باغ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک، تو اسمارا مطلب ہوتا ہے ٹو، اس کو معنی اگر کرے ٹو بیئر فروٹ. ٹھیک ہے، یا پھر اس کا اگر معنی لغوی کرے تو ایسے ہوگا اٹ بور. اسمرا مطلب ہو گیا اس نے پھل دیا، جیسا آپ نے ترجمہ کیا اس کا صحیح. اٹ بور فروٹ، انگلش میں کرے اٹ بور فروٹ، یا کہیں گے یا پھر کہیں گے اٹ بیکیم. ٹھیک ہے، اٹ بیکیم لیڈن، اٹ بیکیم فل آف فروٹس، اٹ بیکیم فروٹ لیڈن. ٹھیک ہے، یا اٹ بیکیم فل آف فروٹس، یہ معنی اس کا کیا جاتا ہے. تو اسمر البستان، یہ بھی لازم ہے، یہ فاعل ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہ اسمرا فعل ہے اور بستان کیا ہے؟ فاعل ہے. یہ بھی سیشن نہ ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم اور بھی ایک تھوڑا سا کلاس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 15 منٹ اور کلاس کریں گے کہ کچھ قرآن سے بھی ایگزامپل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، 15 منٹ اور کلاس کریں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لنک بھیج رہے ہیں، اس کو جوائن کیجیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ 15 منٹ اور کلاس کیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کچھ قرآن سے مثالیں دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جوائن کیجیے اس کو. بارک اللہ فیک.